دین اسلام چینل چکوال زیر اہتمام جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مرید و جامعہ تاجدار مدینہ مرید چکوال کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ آج کی گفتگو میں علم کی دو قسمیں یا علماء کی دو قسموں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ایک علماء خیر ہیں اور ایک علماء شر ہیں۔ اچھے علماء اور برے علماء۔ علم نور ہے اور یہ کبھی نور اندھیرا بھی بن جاتا ہے، کبھی یہ علم جو نور ہے یہ فائدہ نہیں دیتا۔ علماء جو ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، علماء سوء اور علماء خیر۔ علماء سوء سے مراد برے علماء ہیں، علماء خیر سے مراد اچھے اور نیک علماء ہیں، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو فائدہ حاصل ہو، وہ علماء خیر ہیں۔ جن کے قریب جانے سے انسان کا دل اللہ کی تعلیمات سے دور ہو جائے، وہ علماء سوء ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم بن جاؤ، عالم نہیں بنتے تو طالب علم بن جاؤ۔ پہلا فرمایا کہ عالم بن جاؤ، اگر عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ، علم کے حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ تیسرا فرمایا کہ اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو پھر فرمایا علماء کو سننے والے بن جاؤ۔ جی باقاعدہ طور پر تم طالب علم نہیں، باقاعدہ طور پر تم کسی ادارہ، یونیورسٹی، اسکول، مدرسہ، مکتب، مسجد میں جا کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کرو کہ علماء جہاں صاحب علم و حکمت لوگ گفتگو کر رہے ہیں ان کی گفتگو کو سنو۔ اگر فرمایا کہ یہ بھی نہیں کر سکتے، ان کی گفتگو اور ان کی مجلس میں جا کر ان سے استفادہ نہیں کر سکتے تو پھر فرمایا کہ علم اور علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ کم از کم یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ فرمایا اس کے علاوہ تمہارے اندر کوئی اور خصوصیت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت حکیم لقمان کی بہت سے مشہور اقوال ہیں۔ حضرت حکیم لقمان نے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، قرآن نے بھی جس کا تذکرہ کیا ہے، حکیم لقمان نے اپنے بیٹوں کو کیا فرمایا کہ علماء کی مجلس میں بیٹھ جاؤ، یہ کام کرو، اور دوسرا فرمایا کہ حکماء کی کلام کو، حکیم لوگ، دنا اور عقل مند لوگ جو ہیں ان کی گفتگو کو سنو اور ان پر عمل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں علماء کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو علماء ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، فرمایا عالم کو عابد پر فضیلت ہے۔ قرآن نے ایک مقام پر فرمایا کہ صاحب علم اور جو علم والے نہیں ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت علیم ہے، اللہ نے یہ صفت علیم، علم، یہ بندوں کو بھی عطا کی ہے۔ تو گویا کہ یہ صفت علیم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ اور مقرب ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو علماء، علم تو ان کے پاس ہے لیکن عمل سے خالی ہیں، ان کا کردار ایسا نہیں ہے جس طریقے سے علم تقاضا کرتا ہے، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی وعیدیں آئی ہیں۔ معراج کی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم پر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ آگ کے کینچی کے ذریعے سے
ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اس دردناک عذاب سے گزارا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، فرمایا یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، جو زبانوں کے ساتھ تو بڑی بڑی گفتگو کرتے تھے، ان کا جو لہجہ تھا، ان کی جو گفتگو اور شیریں بیان تھا وہ تو بہت ہی اچھا اور اعلیٰ تھا، لیکن ان کا عمل علم کے مطابق نہیں تھا، ان کا کردار علم کے مطابق نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، امام دارمی علیہ رحمہ نے اس کو نقل کیا، فرمایا سب سے بڑا شر شرار علماء ہے اور سب سے بڑی خیر خیار علماء ہے جی۔ فرمایا کہ علماء کا جو شر ہے وہ سب سے بڑا شر ہے۔ جب ایک خطیب ممبر کے اوپر، ایک خطیب سٹیج کے اوپر عوام میں جو بات کرتا ہے، عوام اس کی بات کو سنتی بھی ہے، اس پر عمل بھی کرتی ہے۔ اگر وہ اچھی بات کرتا ہے، بھلائی کی بات کرتا ہے، تو عوام میں بھلائی اور خیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ شر کی بات کرتا ہے، نفرت کی بات کرتا ہے، لوگوں کو لڑانے کی، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی وہ تعلیم دیتا ہے، تو فرمایا یہ سب سے بڑا شر ہے اور اس شر کو روکنے والا کوئی نہیں ہے جی۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لوگوں کے دلوں سے کھینچ کر علم نہیں نکالے گا جی۔ لوگوں سے علم جب چلا جائے گا جی تو یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے علم نکال لے گا، وہ علم سے خالی ہو جائیں گے، نہیں، فرمایا کہ وہ علم سے اس طریقے سے خالی نہیں ہوں گے، بلکہ ان میں جو صحیح معنی میں علماء ہیں، با کردار علماء ہیں، اخلاص والے علماء ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا جی۔ جب اس معاشرہ میں، سوسائٹی میں علماء ہی نہیں موجود ہوں گے، اچھے اور برے کی تمیز کرنے والے، اچھے اور برا راستہ بتلانے والے بھی نہیں ہوں گے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے علماء نہیں ہوں گے، تو پھر کیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے مسائل پوچھیں گے، ایسے لوگوں سے اپنے نجی، معاشی، معاشرتی، سیاسی مسائل پوچھیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور وہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہوں گے۔ حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ نے ایک حکایت ذکر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس سے خود جہنم 700 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اس وادی کے اندر ایک کنواں ہے، اور فرمایا کہ اس کنواں میں وہ علماء پھینکے جائیں گے جن کا عمل علم کے مطابق نہیں، جو عمل سے خالی ہیں، جو کردار سے خالی ہیں، وہ پوچھیں گے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اس وادی کے اندر بت پرستوں سے، مشرکین سے اور غیر مسلم لوگوں سے پہلے ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جی۔ پوچھا جائے گا جی کہ یہ جو اسلام کے مخالف ہیں، منکر ہیں، ان کو نہیں ڈالا گیا، سب سے پہلے ان علماء کو کیوں ڈالا گیا؟ فرمایا کہ ان کو ان سے اس وجہ سے پہلے ڈالا گیا کہ قرآن کہتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں۔ یہ تو علم والے لوگ تھے جی، اور جو عام بت پرست ہیں، جو مشرک ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے پاس تو علم نہیں تھا۔ یہ علم کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایسا کیا ہے، تو اس وجہ سے ان بت پرستوں سے، مشرکین سے، غیر مسلموں سے پہلے ان کو دوزخ میں ڈالا گیا ہے۔ حضرات محترم، آج کی گفتگو میں اس بات پر یہ درس اس کا دیتا ہوں کہ علماء کو سننا چاہیے، علماء کی محفل میں جانا چاہیے،
لیکن صحیح علماء اور شریر علماء کی پہچان کرنی چاہیے، جس سے علم حاصل ہو، جس سے محبت حاصل ہو، جس سے عمل حاصل ہو، جس سے کردار حاصل ہو، جو نفرتوں کو نہیں پھیلاتا، جو محبتیں بانٹتا ہے، اس شخص کے پاس ہمیں جانا چاہیے، اس سے علم بھی حاصل کرنا چاہیے، اس کی گفتگو کو بھی سننا چاہیے اور اس کی صحبت بھی اختیار کرنا چاہیے۔ شکریہ والسلام۔